لآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر مع الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. محترم ناظرین، سورہ ضحیٰ کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے. اس سورت میں ایک آیت ہے، آیت نمبر 5، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اللہ فرماتے ہیں کہ اور البتہ ان قریب آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا، اور اتنا عطا کرے گا فَتَرْضَىٰ کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اس آیت کے حوالے سے ایک بھائی نے سوال کیا تھا، تو مناسب سمجھا کہ اس سوال کا جواب بھی اور اس صورت کے حوالے سے جو چند احکامات ہیں، چند باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بتلائی ہیں، وہ بھی بیان کر دوں. سوال یہ تھا کہ اس آیت کا پس منظر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اس آیت کی وضاحت کے لیے سب سے پہلے ہم اس حدیث کو سامنے لاتے ہیں جو نبی علیہ السلام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بتلاتے ہیں کہ دو مختلف واقعات ہیں. ایک موقع پر نبی علیہ السلام پر کچھ دن کے لیے وحی نہ آئی، تو ایک عورت آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کہنے لگی کہ میں نے نوٹ کیا ہے کہ آپ کو کئی دنوں سے آپ کا شیطان، اس کا اشارہ جو ہے وہ جبریل علیہ السلام کی طرف تھا، وہ ملنے نہیں آیا. تو ایک تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو نازل کیا. دوسرا، اس صورت کے سبب اسباب نزول میں سے جو دوسرا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف طرح کے سوالات جب لے کر آیا کرتے تھے، تو ایک موقع پر نبی علیہ السلام کی طرف سے ان کو جواب ملنے میں تھوڑی تاخیر ہو گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کہنے لگے کہ لگتا ہے کہ آپ سے آپ کا رب ناراض ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو نازل کیا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. فرمایا کہ قسم ہے چاشت کے وقت کی، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے. اب یہ دو قسمیں اللہ تعالیٰ نے کھا کر اس وحی کے وقفے کی وضاحت کر دی کہ جس طرح صبح کے وقت سورج طلوع ہوتا ہے اور پھر دن بھر انسان کام کرنے کے بعد رات تک تھک جاتا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ دوبارہ پھر مزید کام کرنے کے لیے میں کچھ آرام کر لوں، کچھ دیر سو لوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بات سمجھائی گئی کہ جب آپ کے پاس وحی آ گئی، اب اس وحی کے بعد کچھ دیر کے لیے آپ کو وقفہ دینا یہ اس لیے ضروری تھا کہ آئندہ مزید جو احکامات آنے ہیں ان پر عمل کرنے کے لیے، ان کا بوجھ اٹھانے کے لیے آپ تیار ہو جائیں. کیونکہ جب وحی آتی تھی تو اس کا بوجھ اتنا ہوتا تھا کہ سردیوں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آ جایا کرتا تھا. صحیح بخاری کی روایات سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے. تو اسی اللہ تعالیٰ نے یہ وقفہ دیا. تو جب انہوں نے یہ کہا کہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہو گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما ودعک ربک وما قلی. نہ تو آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے کہ آپ تنہا ہو گئے ہیں، اب آپ مزید احکامات کہاں سے لیں گے، لوگوں کو اسلام کی دعوت کیسے دیں گے، اگر کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے، اس کا حل کہاں سے لیں گے. نہ تو آپ کو آپ کے رب نے چھوڑا ہے وما قلی، نہ وہ آپ سے ناراض ہوا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. ہاں البتہ بعد میں آنے والی چیز جو ہے وہ آپ کے لیے بہتر ہے پہلے والی چیز سے. اس میں اگر ہم نبی علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو پہلے گزری 40 سال مکہ کے اندر،
اس کی نسبت بعد والے جو 23 سال ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کہ بعد میں آنے والے وہ پہلے والے سے بہتر ہے. اور اگر ہم دنیا کی زندگی کو دیکھیں تب بھی دنیا کی زندگی کے اعتبار سے جو آخرت کی زندگی ہے وہ بعد میں آنے والی ہے تو وہ دنیا کی زندگی کے حوالے سے بہت بہتر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ فرمایا کہ آپ کا رب جو ہے ان قریب آپ کو عطا کرے گا اور اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اس عطا کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکومت عطا کی اللہ تعالیٰ نے. نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مختلف موقعوں پر مختلف جنگوں میں فتوحات عطا کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جوک در جوک لوگ آئے، قبیلے آئے، اسلام قبول کیا. یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو دیں. فرمایا کہ فترضا اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. الم یجد کا یتیمن فآوا اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنا ماضی دیکھ لیں کہ آپ کو ہم نے یتیم نہیں پایا تھا. فآوا پس ہم نے جگہ دی. جب اس وقت جب آپ یتیم تھے، آپ کے والد فوت ہو چکے، والدہ فوت ہو چکی، اس کے بعد دادا فوت ہو چکے، تب بھی آپ کی پرورش کے لیے، آپ کی نگرانی کے لیے، آپ کو جو ہے وہ دنیا کے معاملات میں رہنمائی دینے کے لیے یا آپ کی حفاظت کے لیے جو سبب بنایا اللہ تعالیٰ نے، تو اس وقت جب آپ یتیم تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے سبب بنایا، تو اب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو تنہا نہیں کرے گا. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ آپ کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا آپ کو ناواقف پایا کہ ہم نے عبادت کیسے کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کو منانا کیسے ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ رکوع کیسے کرنا ہے، اس میں تسبیحات کیا پڑھنی ہیں، ان چیزوں سے آپ واقف نہیں تھے. فَهَدَىٰ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دی، ان چیزوں سے واقف کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے اگرچہ آپ علیہ السلام کی زندگی گناہوں سے محفوظ رہی، آپ عبادت کے لیے تنہائی اختیار کرتے رہے، لیکن اس کے باوجود نبی علیہ السلام جو ہیں ان کو معلوم نہیں تھا کہ رب کو منانے کا طریقہ کیا ہے. اگر سجدہ کرنا ہے تو اس میں دعائیں کون سی پڑھنی ہیں، کون سی دعا ہے جس سے رب جلدی راضی ہوتا ہے، کون سی دعا ہے جس کو پڑھنے سے بندے کے گناہ جلدی جو ہے وہ جھڑ جاتے ہیں. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ اللہ فرماتے ہیں آپ کو تنگ دست پایا تو غنی کر دیا. تنگ دست کیسے پایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء آئے وہ بکریاں چرایا کرتے تھے. آپ علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا اللہ کے وسلم آپ نے بکریاں چرائیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں میں اہل مکہ کی بکریاں چند قیرات کے بدلے چراتا رہا. تو نبی علیہ السلام اس وقت غریب تھے، تنگ دست تھے، لیکن فاغنا پھر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مکہ کی سب سے مالدار عورت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کا نکاح ہونا، اور پھر اسی طرح مختلف فتوحات، جنگیں اور دیگر معاملات، حتیٰ کہ اتنا غنی کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اب آپ کے پاس جہاں سے بھی پیسہ آتا آپ سب سے پہلے کوشش کرتے کہ اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ اب یہ سارے باتیں کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چونکہ آپ کو آپ کی زندگی کے سارے مختلف مراحل جو ہیں وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، لہٰذا اب آپ کے لیے ضروری ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ آپ نے یتیم پر سختی نہیں کرنی، اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا ہے، کیونکہ یتیم کے لیے کیا پریشانیاں ہیں، کیا دکھ ہیں، کیا تکلیفیں ہیں وہ آپ کو اچھی طرح اندازہ ہے. لہٰذا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ یتیم پر آپ نے سختی نہیں کرنی. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ آپ چونکہ پہلے تنگ دست تھے اللہ نے غنی کر دیا، اب اگر کوئی تنگ دست سائل آپ کے پاس آ جائے تو فلا تنہر آپ نے اس کو جھڑکنا نہیں ہے، غصے نہیں ہونا، ڈانٹنا نہیں، اچھے انداز سے اگر آپ اس کو دینا چاہتے ہیں تو اس کو دے دیں، اور اگر آپ نہیں دینا چاہتے تو پھر آپ اچھے انداز سے اسے وہاں سے رخصت کر دیں، لیکن اس سے لڑنا، جھگڑنا، جھڑکنا، اس سے غصے ہونا، ڈانٹنا اس کے اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اور تو نعمت جو ہے اپنے رب کی تو اسے بیان کر، یعنی جو تجھے اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں اس کا شکر ادا کر، اسے لوگوں کے سامنے بیان کر، اللہ تعالیٰ کا ذکر اور شکر کر کے اس نعمت کا لوگوں کے سامنے اسے بیان کرنا ہے. فحدث تو اسے لوگوں کے سامنے بیان کر، جیسا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بڑا پسند ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی نعمتوں کا اظہار کرتا ہے، کپڑا ہے تو پہن کر، مال ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے، لیکن نیک کاموں میں، اچھے کاموں میں خرچ کر کے. تو ناظرین ہمیں پتہ چلا
اس صورت میں جو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی زندگی کا پس منظر بیان کیا ہے، تو اسی حوالے سے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ پر اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جو کمزوریاں ہیں، جو کمیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، جو آپ کو بظاہر نظر آ رہی ہیں کہ مسلمان تھوڑے ہیں، کمزور ہیں، جو اگر کافر ہم پر حملہ کرتے ہیں تو ہم کمزور ہیں، تعداد میں کم ہیں، ہم کیسے اپنا دفاع کریں گے، یا اس طرح کے دیگر معاملات ہیں، تو اس میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا رب آپ کو دے گا، فترضیٰ، اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ دوسرا، ہمیں اس صورت سے یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی یتیم ہے تو اس کے ساتھ ہمیں کسی صورت سختی کرنے کے اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی۔ اگر کوئی سائل ہے، وہ جیسا بھی ہے، اس کے لیے آپ کو جو حکم ہے، اگر کوئی سائل آپ کے پاس آ جائے تو آپ نے اسے اچھے انداز سے رخصت کرنا ہے۔ اگر آپ اسے دینا نہیں چاہتے، اس کو جھڑکنا، ڈانٹنا، اس سے غصے ہونا، اس کی اجازت نہیں دی اللہ تعالیٰ نے۔ اور جو نعمت آپ کو آپ کے رب نے دی ہے، کسی بھی صورت میں اس نعمت کو آپ نے ضرور بیان کرنا ہے شکرانے کے طور پر۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔